بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ رمضان مبارک اسلامی سال کا سب سے بابرکت اور عظیم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو روزے، قرآن، عبادت اور تقوی کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ اس عظیم مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پہلے سے مکمل تیاری کی جائے تاکہ رمضان ہماری زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکے۔ رمضان کی تیاری کا پہلا قدم اس کے عظمت اور اہمیت کو دل میں بیٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ جب انسان رمضان کو محض بھوک اور پیاس کا مہینہ سمجھنے کے بجائے تقوی کا مہینہ سمجھے گا تو اس کی تیاری بھی سنجیدہ ہو جائے گی۔ رمضان سے پہلے دل کو گناہوں سے پاک کرنا نہایت ضروری ہے۔ سچی توبہ رمضان کی بہترین تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رمضان سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے۔ رمضان میں اچانک عبادات میں اضافہ بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے پہلے سے عبادت کی مشق کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا، نوافل اور تہجد کی عادت ڈالنا، ذکر اور اذکار کا معمول بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ رمضان سے پہلے ہی عبادات میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی تیاری کے طور پر روزانہ قرآن کی تلاوت شروع کریں، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن پر عمل کا عزم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ رمضان صرف عبادت کا نہیں بلکہ اخلاق کی اصلاح کا مہینہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ اور برے اعمال نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی